بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 90 ہے۔ 89 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب چل رہا تھا نفلی روزوں کے فضائل کے متعلق، تو آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ہمارا نفلی روزوں کے متعلق آج کا آخری درس ہے، جس میں ہم مختلف قسم کے دنوں کے حساب سے جو فضائل ہیں روزہ رکھنے کے لحاظ سے یا مہینوں کے حوالے سے، تو اس طرح ہم آج اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ سب سے پہلی بات، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کل کے درس میں نے بیان کیا، رمضان شریف کے بعد شعبان شریف کے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، پھر محرم شریف کی فضیلت کو بیان کیا، پھر مہینے کے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام کم از کم 3 روزے، اور اس کی جو تھی تاریخ اس میں تھا اختلاف اور اقوال، اور اس میں جو زیادہ پسندیدہ قول ہے وہ یہی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام 13، 14 اور 15، 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کے حساب سے سرکار مدینے کے مہینے کے درمیان کے اندر ان دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب حدیث سنیے، اور اس پر مختصر سا اعتراض اور اس کا جواب میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا باقاعدہ طور پر حکم ارشاد فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم کو حضور نبی پاک علیہ السلام اس کی طرف رغبت فرماتے، ترغیب اس کی دیتے، اور عاشورہ کے دن ہماری تحقیقات فرماتے تھے، اور جب رمضان فرض ہوا تو نہ ہمیں اس کا حکم دیا، مطلب عاشورہ کے دن کا روزے کا حکم عطا فرمایا، اور نہ اس کی تحقیقات فرمائی۔ یہ مسلم کے اندر کیا ہے جی، حدیث پاک ہے۔ اچھا، اس کا جواب علماء محدثین اس انداز کے ساتھ دیتے ہیں کہ ابتدا کے اندر شروع اسلام میں عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ فرض تھا۔ اتنی اہمیت ہے اس روزے کی، ابتدائے اسلام میں شروع اسلام کے اندر کیا تھا کہ یہ عاشورہ کا جو روزہ تھا وہ کیا تھا، فرض تھا، کیونکہ اس کا حکم دینا اور اس کی تحقیقات فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کس نے روزہ رکھا ہے، کس نے روزہ چھوڑا ہے، تو یہ فرضیت کی علامت ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ تھا وہ کیا تھا جی، فرض تھا۔ رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد عاشورہ کی فرضیت اٹھ گئی، مگر سنیت باقی رہی۔ اب رمضان شریف کے چونکہ جب روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد اب عاشورہ کا روزہ جو تھا پہلے فرض، وہ فرض ختم ہوا، لیکن اس کی سنیت باقی ہے کہ اس کو رکھنا سنت ہے، باعث ثواب بھی ہے، اس کا فضل و کرم بھی نصیب ہوتا ہے اور ثواب بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کی فرضیت اٹھ گئی، اگر کوئی نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں سنیت باقی کیوں رہی؟ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان شریف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاکیزہ زندگی میں جب آیا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کے روزے رکھے، اور ساتھ کیا کیا، نبی کریم علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ بھی رکھا۔ وفات شریف تک سرکار مدینہ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ نے عاشورہ کا روزہ بھی کیا کیا، اس کو بھی رکھا۔ اور مسلم و بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک شخص سے یہ اعلان کرایا کہ جس نے جو کچھ کھا لیا ہے وہ بقیہ دن کچھ نہ کھائے، جس نے جو کچھ کھا لیا وہ بقیہ دن نہ کھائے، اور جس نے نہ کھایا وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ آج عاشورہ ہے۔ یہ حدیث اس زمانے کی تھی کہ جس وقت عاشورہ کا روزہ رکھنا کیا تھا، فرض تھا، لیکن رمضان کا روزہ رکھنا اس وقت فرض نہیں تھا، لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ عاشورہ کا روزہ سنت باقی ہے، اس کی فرضیت اس کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 4 کام نہ چھوڑا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ان 4 کاموں پر ہمیشہ پابندی فرماتے تھے۔ پہلی بات عاشورہ کا روزہ، اس پر نبی کریم علیہ السلام پابندی فرماتے تھے۔ بقر عید کے جو پہلے 10 دن ہیں
اس کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے اور فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں، فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں فجر کی، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم چاندنی کے روشن دنوں میں روزہ نہ چھوڑتے، نہ گھر میں نہ سفر میں۔ جب چاندنی کے روشن دن ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ان دنوں میں روزہ نہ چھوڑتے تھے۔ صاحب مرقات یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق علماء کرام کے 9 اقوال ہیں کہ یہ اجالے کے دن کون سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کبھی قول یہ ہے کہ یہ وہ چاند کی 13ویں ہے، وہ چاند کی 14ویں ہے، اور وہ چاند کی 15ویں ہے۔ اس دن کے اندر اس کی روشنی چونکہ زائد ہوتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو اس واسطے ان دنوں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ مہینے کے درمیان میں آ کر ان تاریخ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر روایت ہے انہی سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پیر شریف اور جمعرات شریف کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پیر شریف کو چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا یوم ولادت تھا، یہ پیچھے بھی میں نے اس کو پچھلے درس کے اندر بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا، اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام جمعرات شریف کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ پیر کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیر شریف اور جمعرات شریف کا جو روزہ رکھے گا، ان دنوں میں جو روزہ رکھے گا، حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پیر شریف اور جمعرات شریف کے دنوں میں جو روزہ رکھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اللہ کریم جل جلالہ ان لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا جنہوں نے آپس کے اندر دشمنیاں باندھی، عداوت جنہوں نے کی، یہاں تک کہ وہ آپس کے اندر کیا کر لیں؟ صلح کر لیں۔ تو جب تک وہ آپس کے اندر صلح نہیں کرتے، اپنے تعلق کو نہیں جوڑیں گے، کبھی بھی اللہ پاک جل جلالہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان روزوں کے اندر ہمارا آپس میں مسلمانوں کے ساتھ باہمی اتحاد، اتفاق، محبت، اخلاقیات اور عقیدت کا کتنا تعلق ہے، اور اس کا کتنا تعلق ہے ہمارے روزے کے ساتھ کہ اگر ہم نے روزہ تو رکھا سوموار کا یا جمعرات کا، لیکن ہم نے کسی سے دشمنی کی جان بوجھ کر، بلا وجہ شرعی عذر ہم کسی سے نہ بولے اور جان بوجھ کے ہم نے اس سے تعلق توڑا، تو کبھی بھی اللہ پاک جل جلالہ ان روزوں کا ہمیں ثواب عطا نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ ہم اسے کیا کر لیں؟ صلح کر لیں، ان سے تعلق کو کیا کر لیں؟ مضبوط کر لیں۔ اللہ اکبر۔ انہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو رضا الہی کی تلاش میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، جس نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا کیا؟ ایک دن کا روزہ رکھا، تو اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو دوزخ سے اتنا دور کر دے گا جس طرح ایک کوا جو بچپن سے لے کر اڑنے والا ہو یہاں تک کہ وہ کوا بوڑھا ہو کر مر جائے، اتنا رب کریم جل جلالہ اس شخص کو جہنم سے دور کر دے گا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ صاحب مرقات کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ کوے کی جو عمر ہے وہ تقریباً 1000 سال ہے، بچپن سے لے کر بوڑھا ہونے تک، یہاں تک کہ وہ مر جائے، مطلب جب سے وہ اڑتا ہے اور اڑتا جائے، جتنا دور وہ جائے گا اتنا دور اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو جو ہے نا کر دے گا جہنم سے، جس نے رب کی رضا کے لیے کیا کیا ہو؟ ایک دن کا روزہ رکھا ہو۔ تو کتنا ثواب اسلام نے ہمیں ایک دن کے روزے پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے اور وہ ہو روزہ دار تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی تم کو دعوت دے اور آپ روزے سے ہو تو آپ کہہ دیا کریں کہ میں روزہ دار ہوں۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کی دعوت کرے، کسی کو دعوت کی جائے تو دعوت کو قبول کر لے، پھر اگر روزہ دار ہو تو کیا کر دے؟ دعا کر دے، اگر بے روزہ ہو تو اس کو کھا لے۔
کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اس کا دل دکھانا، اس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب روزہ ہونے کی کیفیت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ ہاں یہ ہوگا کہ جب آپ اس کے گھر میں جائیں گے، حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے دعا کر دو، یا اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور حکمت عملی سے اگر آپ اس کو بتا سکتے ہیں یا دعائیہ کلمات سے وہ شخص آپ پر اسی آپ کے گھر میں، آپ کے مسکن، آپ کے مکان، آپ کی آستانے پہ راضی ہو سکتا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ حضرت جی میرے لیے دعا کر دیں، تو وہیں پر بیٹھ کر دعا فرما دیں، بے شک ان کے گھر میں نہ جائیں، لیکن سختی کے ساتھ اور مریدین اور متعلقین محبین کے ذریعے یہ کہلوانا کہ حضرت جی روزہ سے ہیں، وہ کہیں نہیں آتے جاتے، گرمی ہے، سردی ہے، یہ ہے، یوں ہے، تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کا دل نہ دکھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، روزہ ہو تو دعا کر دیں، روزہ نہیں ہو تو جا کر اس کو کھا لیجئے۔ تو بہرحال کوئی بھی اس طرح عقیدت و محبت کے ساتھ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ ایسا روزے جن کا تعلق ماہ رجب المرجب شریف کے ساتھ ہے، ان کی بھی فضیلت سنیے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے۔ اللہ اللہ، جنت کے اندر کیا ہے؟ حضور فرماتے ایک نہر ہے، اور آگے سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ، دودھ کتنا سفید ہے، لیکن اس جنت کی نہر کا جو عالم ہوگا، اس کی جو کیفیت ہوگی، وہ دودھ سے بھی زیادہ روشنی فراہم کرنے والی، اس کے اندر نور ہوگا، چمک ہوگی اس کے اندر۔ شہد اور ماکھی جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، ماکھی کتنا میٹھا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بھی چکھ لیا جائے تو سارا جو انسان کا منہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، حلق تک اس کی مٹھاس، بلکہ کھانے کے چند ساعتیں بعد تک ماکھی کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ہمارے منہ میں باقی رہتی ہے، ہمارا دل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو جنت میں نہر ہے نا، جس کا نام رجب ہے، وہ ماکھی سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا تو اللہ پاک جل جلالہ اسی نہر رجب سے اس شخص کو سیراب فرمائے گا۔ تو کتنی فضیلت ہے ماہ رجب شریف کا روزہ رکھنے کے لحاظ سے۔ اور سیدنا انس سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، شرط یہ کہ مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، رضائے الہی کے لیے جس نے ایک روزہ رکھا، تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، وہ اس کو اللہ اتنا ثواب عطا کرے گا جس طرح نفلی 1 سال روزے رکھے جائیں، اتنا ثواب اس کو نصیب ہوگا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا۔ اور جس نے 7 روزے رکھے رجب کے تو اس پر جہنم کے 7 جو دروازے ہوں گے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہوں گے وہ کھول دیے جائیں گے۔ اور جس نے 10 روزے رجب شریف کے رکھے تو اللہ پاک جل جلالہ سے وہ شخص جو مانگے گا میرا رب اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے ماہ رجب کے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرنے والا ندا دے گا، اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو نئے سرے سے اپنے عمل جو ہے وہ شروع کر، تیری برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں کے اندر اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور جو زائد کرے تو اللہ پاک جل جلالہ اسے زائدہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رجب میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی، وہ اس کے اندر کیا ہوئے تھے؟ سوار ہوئے، تو خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہمراہیوں، اپنے ماننے والوں کو، عقیدت مندوں کو بھی کیا کیا؟ روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ان کی کشتی کہتے ہیں 10 محرم تک 6 ماہ کا جو عرصہ تھا وہ سفر کے اندر رہی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی، جب وہ ان پر سیلاب پانی آیا تھا تو اس وقت کہتے ہیں 6 ماہ ان کی کشتی پانی میں رہی۔ تو ماہ رجب کا ہی مہینہ تھا اور اس میں اللہ کے پیغمبر نے بھی روزہ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔
اور حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت کے اندر ایک محل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رجب میں ایک دن اور ایک رات، جو اس دن کا روزہ رکھے رجب کا اور وہ رات نوافل میں گزارے تو یہ 100 برس کے روزوں اور 100 برس کی شب بیداری کے برابر ہو۔ اور وہ 28ویں رجب کی رات ہے، کیونکہ اس رات کو اللہ پاک جل جلالہ نے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ شعبان کے روزوں کی فضیلت کو ہم نے بیان کیا، تو رجب کے روزوں کی فضیلت کو آپ نے سنا ہوگا، تو کتنا کرم اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مختلف یہ مہینے ہیں جن کے فضائل بیان کیے گئے، اس کے اندر کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا اب کچھ دنوں کے حوالے سے، چاہے وہ دن کسی بھی ماہ کے لحاظ سے ہو، اس دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت کو سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ پیر شریف اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا حضور روزوں سے کیا کرتے، محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر بدھ اور جمعرات شریف کو جو روزے رکھے جاتے ہیں اس میں کیا فضیلت ہے، کیا حکمت ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، جو بدھ اور جمعرات کو روزے رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ جہنم سے وہ شخص آزاد ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے جو بدھ اور جمعرات کو کیا کرے گا، روزے رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے بدھ، جمعرات اور جمعہ، اب یہ 3 دنوں کی فضیلت آ رہی ہے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دنوں کے روزے رکھے تو اللہ پاک جل جلالہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک مکان بنائے گا، جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے دکھائی دے گا۔ اتنا عظیم الشان وہ محل وہ ہوگا، وہ مکان ہوگا کہ جو بدھ، جمعرات اور جمعے کو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں گے تو اللہ پاک جل جلالہ جنت میں ان کو اس مکان کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل جلالہ اس کے لیے، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ شریف کے روزے رکھنے والے کے لیے جنت موتی اور یاقوت، زبر و جد کا محل بنائے گا، اور اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی جائے گی۔ یاقوت اور موتیوں سے اس شخص کے لیے جنت کے اندر محل بنایا جائے گا جو بدھ، جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ جو ان 3 دنوں کی روزہ رکھے، پھر جمعہ کو تھوڑا یا زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرے تو جو گناہ کیا بخش دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جس طرح آج ہی اپنی ماں کے وہ پیٹ سے کیا ہو رہا ہے، باہر نکل، اللہ مطلب اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا جو بدھ، جمعرات، جمعہ کو روزہ رکھے گا، اور جمعے کو حسب توفیق وہ کیا کرے گا، صدقہ و خیرات بھی نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی فضیلت ہے۔ پھر جمعہ کا روزہ پہلے تھا بدھ، جمعرات اور جمعہ کا، اب جمعہ کا حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان، جس نے جمعہ شریف ادا کیا، یعنی نماز جمعہ ادا کی اور اسی دن کا روزہ بھی رکھا، روزہ بھی ہوا، جمعہ بھی ادا کیا، اور مریض کی عیادت بھی کی، مریض کا حال بھی پوچھا، اور جنازے کے ساتھ بھی گیا، اور نکاح کی گواہی دی، تو اس شخص کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ ان تمام مقاصد کے اندر، جنازہ ہو یا جمعہ کی ادائیگی ہو یا جمعۃ المبارک کے دن کا روزہ ہو یا جنازے کے ساتھ جانا ہو یا نکاح کی گواہی ہو، تمام مقاصد حسنہ کے اندر
ایک نیت انسان کی ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل خالص اس اللہ کی رضا کے لیے ہے. جب ہمارا عمل یہ ہوگا تو اس کی طرف سے ہمیں فیض بھی نصیب ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کی حالت میں یوم جمعہ کی صبح کی، جس نے روزے کی حالت میں یوم جمعہ کی صبح کی، مطلب اسی دن سحری کا روزہ رکھا، پھر صبح اس انداز میں کی کہ جمعہ کا دن تھا، اور مریض کی عیادت بھی کی، اور اسی دن جنازے کے اندر شرکت بھی کی، صدقہ بھی کیا، تو اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کے لیے جنت کو لازم و واجب فرما دے گا. اللہ اکبر. اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جس نے بروز جمعہ روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور مسکین کو کھانا کھلایا اور جنازے کے ہمراہ چلا، تو اسے 40 سال کے گناہ لاحق نہ ہوں گے. اللہ اکبر. 40 سال کے سمجھو گناہ اس شخص کے معاف کر دیے جائیں گے جو جمعہ کے دن مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، جنازے میں شرکت کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ تمام کام کرتا ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم جمعہ کا روزہ ترک فرماتے تھے. حضور نبی پاک علیہ السلام جمعہ کا روزہ ترک نہ فرماتے تھے. اچھا، اب آخری اس درس کے اختتام کے اندر جو بات ہے، جو نفلی روزہ رکھا جاتا ہے وہ باقاعدہ حدیث بھی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، کہ کیا اس کو توڑا جا سکتا ہے یا نہیں توڑا جا سکتا، اور اس پہ حکم شرع کیا ہوگا. تو نفلی روزے کے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے اور کوئی شرعی عذر آپ کا پایا گیا ہے تو اس کو توڑ دیا جائے، لیکن جو اس کی قضا ہوگی وہ واجب ہوگی. پہلے تو تھا نا نفلی رکھا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو گناہ گار نہیں، لیکن جب رکھ لیا پھر رکھنے کے بعد اگر آپ نے اس کو توڑ دیا اس کی قضا کرنا واجب ہے. بعد میں اگر کسی نے ایک روزہ رکھ کر اس کی قضا نہ کی تو وہ شخص گناہ گار ہوگا واجب کے چھوڑنے پر. تو اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. اب اس کے متعلق کچھ مسائل ہیں نفلی روزے کے متعلق، تو اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. کہتے ہیں ماں باپ اگر بیٹے کو، والدین مطلب ماں باپ اگر اپنے بیٹے کو نفلی روزہ رکھنے سے منع کر دیں یا بیماری کا اندیشہ ہو تو اولاد اپنے والدین کی اطاعت کرے گی. اللہ اکبر. دوسرا مسئلہ، شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ بیوی وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. تیسرا مسئلہ یہ سماعت کیجیے کہ نفل روزہ قصداً شروع کرنے سے پورا کرنا ہوا. اگر آپ نے نفلی روزہ ارادے کے ساتھ رکھا، کہتے ہیں جیسے آپ نے روزہ رکھا تو اس کو پورا کرنا آپ پر واجب و لازم ہے، اور اگر توڑے گا تو اس کی قضا جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی، اس کی قضا واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کیجیے کہ نفل روزہ جان بوجھ کے نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار اگر ٹوٹ گیا، یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے نفلی روزہ رکھا، جان بوجھ کے آپ نے اس کو نہیں توڑا، بلا اختیار ٹوٹ گیا. جس طرح عورت ہے، اس نے نفلی روزہ رکھا، اس کو ماہواری آ گئی، اس کو حیض آ گیا، دوران حیض کہتے ہیں، اس کا وہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنا یہ واجب ہو جائے گی. نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے. اگر عذر نہیں ہے تو پھر آپ نے روزہ رکھ لیا تو پھر کہتے ہیں پھر اس صورت میں آپ وہ روزہ نہ توڑیں. ہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عذر پایا گیا، عذر کیا ہے کہ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اس سے یعنی مہمان کو ناگوار گزرے گا. آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا نفلی روزہ ہے، مہمان اصرار کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیے، اگر تو وہ بات مان گیا، آپ نے انکار کیا تو ٹھیک ہے. اگر آپ کے انکار سے مہمان پریشان ہوا، اس کا دل دکھا، اس کو ناگوار گزرا، اس صورت میں آپ اپنا نفلی روزہ توڑ کر مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں، اس کا دل مت توڑیں. ہاں جو آپ نے روزہ نفلی توڑا بعد میں کیا کر لیں، اس کی قضا کر لیں. یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی. یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر مہمان آپ کا کھانا نہیں کھاتا تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے کے لیے عذر ہے، بشرط یہ کہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا کر لے گا.
اللہ اکبر۔ والدین کی ناراضگی کے سبب عصر سے پہلے روزہ توڑ سکتا ہے، بعد از عصر روزہ توڑنے کی اجازت نہیں، بعد میں نہ توڑے، وقت تھوڑا ہے، اپنے والدین کو حکمت عملی سے سمجھا لے اور اپنے روزے کو کیا کرے، مکمل کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ملازم یا مزدور اگر نفلی روزہ رکھیں تو پورا کام نہیں کر سکتے، تو جس نے ان کو ملازمت پر رکھا اس کی اجازت ضروری ہے، اور اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مقصد تو یہ ہے نا، غلام نے اپنے آقا کے اس کام کو پورا کرنا ہے، تو اگر روزہ رکھ کر کام پورا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کام پورا کر کے اس کو دے۔ ہاں اگر اس میں مسئلہ ہے تو پھر اپنے آقا سے اجازت لے لے۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن وسط میں اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح مہینے کے اوائل، اواسط اور اواخر میں روزہ دار رہتے تھے۔ سارے سال کہتے ہیں روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے، اور اللہ پاک ہم کو ایمان اور اپنی رضا پر اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اپنا ایمان کا تحفظ کرنے کی اللہ ہم سب کو کیا کرے، توفیق نصیب فرمائے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ تعالی درجات بلند فرمائے، اور آپ کی علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ نفلی روزوں کا یہ باب آج ہمارا مکمل ہوا، تو انشاءاللہ تعالی درس نمبر 91 سے کل ہم ایک نیا باب اور نئے مسائل، نئے فضائل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔